بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں کچھ ایسے محرمات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے جنہیں لوگ معمولی سمجھ کر انجام دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہی محرمات میں سے ایک حرام چیز یہ بھی ہے بدشگونی لینا۔ یقول اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ۔ ناظرین، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بدشگونی سے مراد یا بدشگونی کا مطلب کیا ہے۔ بدشگونی کسی مخصوص چیز کے نظر آ جانے پر کام کو چھوڑ دینا، ارادہ ترک کر دینا، اور اس بدشگونی کے لیے عربی کے اندر جو لفظ وارد ہوا ہے وہ طیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت کے لوگ پرندوں وغیرہ سے بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اسلام میں اس بدشگونی کو ایک باطل فعل قرار دیا، واضح کیا کہ نفع و نقصان پہنچانے میں بدشگونی کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ نفع و نقصان کا مالک تو صرف ہمارا رب ہی ہے، جبکہ بدشگونی میں نفع و نقصان کو پرندوں وغیرہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر پرندے دائیں طرف اڑتے ہیں تو نفع کا مفہوم اس سے لیا جاتا تھا، اور آج بھی لوگ لے رہے ہیں۔ اور اگر وہی پرندہ کہیں لیفٹ ٹرن لیتا ہے تو یہ بدشگونی والا عقیدہ توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ اگر لیفٹ لیا تو لوگ اپنے کام کو چھوڑ دیے، اور اگر رائٹ ٹرن لیا تو اسے نفع اور مفید سمجھ کر اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ کیونکہ اسے حرام کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس میں اللہ پر توکل ختم کر کے نفع و نقصان کی امیدیں پرندوں سے وابستہ کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ تو جاہلیت کی باتیں تھیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے بعض مسلمانوں میں اس قسم کے اعتقادات بدستور موجود ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس مفہوم کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر خوشحالی آ جائے تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی تھا، یہ تو ہمارا حق ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ۔ اور جب انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، ان کو بدحالی پیش آتی تھی، تو موسیٰ ان کے ساتھیوں کو اس سے جوڑ دیا کرتے تھے اور انہیں نحوست کے طور پہ بتلایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، عرب لوگوں میں سے اگر کوئی سفر وغیرہ کا ارادہ کرتا تو کسی پرندے کو پکڑ کر ہوا میں اڑا دیتا۔ اگر وہ پرندہ، جیسا کہ پہلے بتایا میں نے بدشگونی کا مفہوم، اگر کوئی پرندہ دائیں طرف جائے تو وہ شخص خوش ہو کر اپنے کام کو معمول کے مطابق کرنے کے لیے سوچتا تھا اور چل دیتا تھا، اور اگر یہی پرندہ بائیں طرف اڑتا تو نحوست سمجھ کر واپس آ جاتے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو اپنے فرمان کے اندر اس طرح بیان کیا: شرک ہوئی، بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسے حرام قرار دیا ہے اور یہ شرک ہے۔ بعض مہینوں سے بدشگونی لینا، جیسا کہ ماہ سفر میں نکاح ترک کر دینا یا بعض اور دیگر اعمال کو ترک کر دینا۔ بعض شیعہ حضرات کو دیکھ لیجئے جو ماہ محرم میں بھی بہت سارے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بعض دنوں میں اس بات کا اعتقاد رکھے کہ ہر ماہ کے آخری بدھ کا دن مسلسل نحوست کا باعث ہے، یا کچھ نمبرات کو لے لے اور اسے منحوس قرار دے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کو منحوس سمجھنا، جیسا کہ کوئی شخص اپنی دکان کھولنے کے لیے جا رہا ہو اور راستے میں کسی عیب دار، کسی بھینگے آدمی کو دیکھ لے تو بدشگونی لے کر واپس لوٹ آئے، اور وہ یہ سمجھے کہ اگر میں جاؤں گا تو میں نے ایک عیب دار شخص کو دیکھا ہے، میری رزق میں کمی ہو سکتی ہے، مجھے فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام اعتقادات ایسے ہیں جو کمال توحید کے منافی ہیں،
اور یہ سب حرام ہیں اور شرک میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات اللہ تعلقی کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مرفوع حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له ولا تکہن ولا تکہن له او اظنه قال او سحر او سحر له۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں ہمارے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ کیا یہ جو بدشگونی اور اس طرح کے اعمال یا افعال جو کیے جاتے ہیں کیا واقعی اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ وہ ہم میں سے جو یہ اعمال کیا کرتے تھے، اور اسی لیے اگر آپ چاہیں تو ایک دوسری حدیث بھی اس کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کو ایک دوسری حدیث بھی پیش کرتا ہوں۔ وہ ہم میں سے نہیں، اللہ کے رسول نے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے بدشگونی لی ہو یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی ہو، اور جس نے کہانت کی ہو یا اس کے لیے کہانت کی گئی ہو۔ اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس نے کوئی جادو کیا ہو یا اس کے لیے کسی نے جادو کیا ہو، اور جو شخص اس طرح کے امور میں مبتلا ہو جائے تو اسے توبہ کر لینا چاہیے۔ اس کا کفارہ کیا؟ اگر کوئی شخص اس طرح کے گناہ میں ملوث ہے، اس طرح سے غلطی اس سے سرزد ہوئی ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا کفارہ اس طرح ہے کہ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من ردته الطیرۃ من حاجت فقد اشرک، فقالوا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذلک، فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول احدکم اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا اعمال، اس طرح کا اعتقاد رکھتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے تو پھر اس کا کفارہ اس حدیث کے اندر بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جس شخص کو بدشگونی نے اس کی کسی حاجت کو پورا کرنے سے روک دیا ہے، جا رہا تھا لیکن بدشگونی لے کر وہ اپنے کام سے رک گیا تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اگر یہ گناہ سرزد ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ ان میں سے کوئی یہ کہے یا اللہ تیری خیر و بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری آفت اور مصیبت کے سوا کوئی مصیبت اور نحوست نہیں، تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں، یہ اگر کہہ دیتا ہے تو یعنی اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ ہے اس کا کفارہ۔ شگون لینا کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں یہ فطری چیز ہے، یہ کسی کے اندر کم ہوتا ہے اور کسی میں زیادہ، اور اس کا سب سے اہم علاج اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما منا، بلکہ ابن مسعود ہی کا قول ہے وما منا الا ويقع في نفسه شيء من ذلك، وما منا الا ويقع في نفسه شيء من ذلك، اور ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو کہ اس کے دل میں اس طرح کے خیالات نہ پیدا ہوتے ہوں، اس طرح کے بدشگونی کی شبہات اور شکوک نہ پیدا ہوتے ہوں، اور وہ اس طرح کے اعمال نہ کر گزرتا ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ کسی کے اندر کم اور کسی کے اندر زیادہ، مگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس مشرکانہ عمل سے دور رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔